اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا، جہاں چاہا رکھا، پھر مختلف دور میں جس طرح چاہا اپنے محبوب کے نور کو منتقل فرماتا رہا، یہاں تک کہ ایک بار جبریل امین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا، اے جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو حضرت جبریل امین نے یہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے صحیح اس کا پتہ تو نہیں کہ میری عمر کتنی ہے، البتہ مجھے اتنا یاد ہے کہ جب سے اللہ نے مجھے پیدا کیا اس کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ چوتھے حجاب عظمت میں ایک ستارہ چمکتا ہے، اور وہ ستارہ 70,000 سال میں ایک بار چمکتا ہے۔ حضرت جبریل امین نے یہ چاہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عمر کی طوالت بیان کر دوں، تو کہا کہ میں چوتھے حجاب عظمت میں ایک ستارے کو چمکتا ہوا دیکھتا ہوں جو 70,000 سال میں ایک بار چمکتا ہے، اور اس کو میں نے 72,000 بار چمکتے دیکھا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں، 70,000 کو 72,000 سے ضرب دیں، اتنے سال تک کی عمر حضرت جبریل امین نے اپنی بتائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل تم نے جس ستارے کو چوتھے حجاب عظمت میں دیکھا، جس نور کو دیکھا، واللہ العظیم وہ میرا ہی نور تھا۔ اب اس سے اندازہ لگاؤ کہ اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو کہاں کہاں کب کب کیسے کیسے کس صورت میں رکھا، اور اس کی اخیر صورت یہ ہوئی کہ حضرت آدم کی پیشانی میں اللہ نے نبی کریم کا نور پاک رکھا، ذریت کی شکل میں وہ نور پاک مصطفیٰ منتقل ہوتا ہوا نسلاً بعد نسل، قرناً بعد قرن، ایک باپ سے دوسرے بیٹے کو، بیٹے سے پوتے کو، پوتے سے اس کے بیٹے کو، یہ نسلاً بعد نسل، داداؤں دادیوں ناناؤں نانیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک منتقل ہوتا ہوا حضرت عبداللہ تک آیا۔ اب یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھ لیں، میں پہلے بھی عرض کر چکا، ہم بھی تو حضرت آدم ہی کی اولاد ہیں، لیکن 2-3 نسل کے اوپر ہمارا کیا حال ہے، کہاں ہے، کیسے ہے، کچھ پتہ نہیں۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا بے مثل و بے مثال بنایا کہ جتنی تفصیل ہمارے نبی کی زندگی کی اور نبی پاک کی زندگی سے متعلق جتنی تفصیل موجود ہے، پوری کائنات میں کسی مخلوق کی اتنی تفصیل موجود نہیں۔ سارے نبیوں کی زندگیوں کو اگر آپ جمع کر لیں تو وہ واقعات تو 1-2 کتاب میں جمع ہو جائیں گے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات ہزاروں کتابیں لکھی گئی، ابھی بھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ۔ اب ہم اپنے بارے میں دیکھیں، 2 نسل 4 نسل 6 نسل سے زیادہ پتہ نہیں کہ ہمارے باپ دادا کون، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا نسب بیان کرنے لگتے تھے تو 22 پشتوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نسب بیان فرماتے کہ میں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف، اور پھر اس کے بعد حضرت عدنان تک 22 پشتوں کے دادا کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دے، اور جتنے دادا تھے ان سب کی دادیوں کے بھی نام، یعنی ان سب کی بیویوں کے بھی نام، اور پھر ان کی کتنی شادیاں ہوئیں، ان کے کتنے بیٹے ہوئے، میں تو یہ سب نہیں بتایا جا سکتا، لیکن کتابوں میں موجود ہے۔ اور پھر 22 پشت کے بعد حضرت عدنان تک تو یہ سب کو نبی کریم نے بتایا، اس کے اوپر 37 سے 40 پشت وہ ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام تک پہنچتی،
پھر حضرت اسماعیل کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر ان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک آگے بڑھی تو حضرت آدم علیہ السلام تک۔ یہ ساری تفصیلات موجود ہیں، خاص طور سے حضرت عدنان سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ تک یہ ساری تفصیلات موجود ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تفصیلات بیان کی اور تاریخ میں جو موجود ہیں، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سوائے نبی اکرم کے ایسی کوئی ذات نہیں جس کی زندگی اتنی کھلی کتاب۔ آگے دیکھیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں واصلہ ابن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت واصلہ ابن اسقا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم سے حضرت اسماعیل کو چنا، پھر اسماعیل سے کنانہ کو چنا، اور کنانہ سے قریش کو چنا، اور قریش سے بنی ہاشم کو چنا، اور بنی ہاشم سے مجھے چنا۔ ایک دوسری حدیث میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا نسب جو حضرت آدم سے چلا تو جو نئی نسل میں آیا تو ایک باپ کے جتنے بیٹے تھے وہ باپ دادا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو بے نکاح ہو۔ میری نسل کے ہر باپ دادا شرعی اسلامی نکاح سے وجود میں آئے، کوئی بد کرداری سے نہیں آیا۔ اور فرمایا کہ میرے آبا و اجداد ہر زمانے میں بہترین لوگ تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور حدیث ہے جو امام بیہقی، امام طبرانی اور ابن عساکر اپنی اپنی کتابوں میں نقل کی۔ آیت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے بتایا کہ میں نے زمین کے مشرق و مغرب کو کھگالا، زمین کے مشارق و مغرب کو میں دیکھا، اور اس میں سے میں نے آپ سے افضل کسی کو نہ دیکھا، آپ سے بہتر میں نے کسی کو نہ دیکھا۔ ہم اور آپ کی تلاش کریں گے حضرت جبرائیل جیسا فرشتہ، وہ کہتے ہیں میں نے مشارق و مغارب کو، سارے خاندانوں، ساری نسلوں کو دیکھ لیا، آپ کے جیسا کسی کو نہ دیکھا، اور کسی باپ کے بیٹے بنی ہاشم سے مجھے اعلیٰ نظر نہیں آئے۔ یہ کون روایت کر رہا ہے، کون اعلان کر رہا ہے؟ حضرت جبریل امین۔ اسی حدیث کی ترجمانی کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت سیدی سرکار امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ یہی بولے سدرہ والے، سدرہ والے یعنی حضرت جبرائیل بلبل باغ سدرہ، یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کی تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا۔ یا رسول اللہ، یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کی تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ جیسے اللہ اپنی خدائی میں یکتا ہے، مصطفیٰ پیارے بندگی میں یکتا۔ اسی کو حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے اپنی ایک نعت میں یوں نظم کیا، ایک نے شرکت نہ رکھی ایک میں، ایک نے، ابھی سمجھا دوں گا، ایک نے شرکت نہ رکھی ایک میں، ایک کی ایجاد یکتا آپ ہے۔ مطلب ایک اللہ، اس نے اپنی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں رکھا، اس ایک نے شرکت نہ رکھی ایک میں، یعنی اللہ اپنی ذات میں یکتا، صفات میں یکتا، اللہ کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں، خدائی میں یکتا، کبریائی میں یکتا۔ اب اسی خالق کائنات نے یہ اپنے محبوب کے لیے یہ کیا کہ جب ایجاد کرنا شروع کیا، تخلیق کرنی شروع کی، بندوں کو بنانا شروع کیا، تو اس ایک خدا نے اگر اپنی خدائی میں کسی کو شریک نہیں کیا تو اپنے بندوں میں
بندگی میں کسی کو نہیں شریک کیا، مصطفیٰ جان رحمت کو یکتا بنایا، ایک نے شرکت نہ رکھی ایک میں، ایک کی ایجاد یکتا، نبی جیسے نبی ہی ہے، دوسرا کوئی ہو نہیں سکتا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اسی کو کہا لم یات نظیرک فی نظر، لم یات نظیرک فی نظر، مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سر سوہے، ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا۔ یقیناً نبی کی کوئی نظیر نہیں، نبی کی کوئی مثال نہیں۔ میرے دوستو، اسی بے مثل و بے مثال بے نظیر نبی کی مقدس زندگی کے سننے سنانے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ یوں اگر وقت ہوتا تو میں نبی کے جتنے دادا حضرت عدنان تک ہیں ان کے واقعات تاریخ کی مستند کتابوں سے پڑھ کر سناتا، اس بات کو ثابت کرتا کہ نبی کے باپ دادا میں پوری نسل سب ایمان والے تھے، ایقان والے تھے، ان میں بت پرست کوئی نہیں تھا، گنہگار کوئی نہیں تھا، خاص طور سے سب ایک خدا کو ماننے والے تھے۔ آج گمراہوں کا ایک طبقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ دادا، بلکہ حضرت عبداللہ، حضرت آمنہ، حضرت عبد المطلب، حضرت ہاشم اور عبد مناف، قصی، ان سب کے بارے میں ایسی ایسی روایتیں ڈھونڈ کے لاتے ہیں کہ دیکھو یہ بت پوجتے تھے، یہ شراب پیتے تھے، یہ ایسا کرتے تھے، یہ ویسا کرتے تھے۔ لیکن سن لو ایک عقیدے کی بات، جس دور میں کوئی نبی نہیں ہوتا اس دور میں خدا کو ایک مان لینا ہی ایمان کی علامت ہے۔ یعنی جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد جب تک ان کی تعلیمات رہی اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تک کئی ہزار سال تک وہاں کوئی نبی آیا ہی نہیں۔ جب کوئی نبی نہیں آیا، اب وہاں رفتہ رفتہ گمراہیاں پھیلی، تو ان گمراہیوں کے ماحول میں جو لوگ بت پرستی نہیں کرتے تھے، صرف ایک خدا کو خدا مانتے تھے، اب نماز روزہ حج زکوٰۃ تو کچھ تھا ہی نہیں، یہ نہ کرتے ہو، لیکن خدا کو ایک مانتے تھے، تو یقیناً وہ اہل ایمان ہے، وہ جنتی۔ اس کو کہتے ہیں دور فطرت۔ اس دور میں کہ جس دور میں کوئی نبی نہیں آیا، اس دور میں صرف خدا کو ایک مان لینا اس کی نجات کے لیے کافی۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جتنے دادا دادی نانا نانی ہیں، ان سب کی تاریخ جو موجود ہے، ان میں صحیح اور مستند تاریخوں سے یہ فقیر عزیزی ثابت کر سکتا ہے کہ نبی کے سارے دادا دادی حضرت آدم سے جناب عبداللہ تک سب کے سب الحمدللہ جنتی ہیں، جنتی ہیں، جنتی۔ حضرت آمنہ سے لے کے بی بی حوا تک نبی کی نسل پاک یقیناً پاک ہے، پاکیزہ ہے، اور نبی کریم کے نسب پاک کو اللہ نے کفر و شرک سے پاک رکھا ہے۔ اور اگر وقت ہوتا تو میں تفصیل سے کچھ کتابوں کے نام آپ سن لیں حصول برکت کے لیے، کہ اس میں بہت تفصیل سے ان کا ذکر کیا۔ سبل الہدی والرشاد، امام محمد ابن یوسف صالحی کی سیرت پر ایک بہترین کتاب۔ اعلان النبوہ، امام ماوردی کی سیرت النبویہ، سید احمد ابن زینی دہلان مکی کی الروض الانف، علامہ محمود آلوسی بغدادی کی بلوغ العرب، علامہ محمود آلوسی بغدادی کی الروض الانف، ابو القاسم سہیلی کی، علامہ ابن جریر طبری کی تاریخ طبری، محمد رضا مصری کی محمد الرسول اللہ، مقدمہ ابن خلدون۔ یہ تو تاریخ کی کتابیں ہیں، ان سے ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ نبی کریم کے سارے اجداد کرام جنتی ہیں، جنتی ہیں، جنتی۔ اس تعلق سے کچھ لوگ کچھ روایتیں بتاتے ہیں کہ فلاں شرابی، فلاں ایسا، فلاں کو نے بت پوجا، فلاں نے ایسا کیا، یعنی نبی کے داداؤں میں سے۔ تو یقین جانو ہم ان تاریخ کی غلط سلط روایتوں کو دیکھیں کہ اللہ کے رسول کے فرمان کو دیکھیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے۔ اور اس تعلق سے حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو 9ویں صدی کے مجدد ہیں، انہوں نے 2 کتابیں لکھی، اور ہمارے زمانے میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی، شاہ ولی اللہ نے، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے، اور خاص طور سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمہ نے باقاعدہ کتابیں لکھی اور دلائل دیے قرآن اور حدیث سے، اور ثابت کیا کہ نبی کے سارے اجداد کرام جنتی ہیں، پاک ہیں، صاف ہیں، ستھرے ہیں۔ الحمدللہ رب نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا جو پاک صاف ستھرے نسب والے، ان سے اونچا حسب نہ آج کسی کا ہو سکتا۔